اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ مومنین کرام، تاریخ امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ کون کون ساتھ گئے، اقربا میں سے کون تھے، دیگر افراد کون تھے، اور پھر امام حسن علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو امیر قاسم کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کچھ چیزیں منسوب ہیں، جیسے شادی، عقد، مہندی وغیرہ۔ کیا یہ رسومات کرنا جائز ہے؟ کیا عقد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ عقد یا شادی کا کنسیپٹ 910 ہجری سے پہلے نہیں تھا، کسی بھی کتاب میں ثابت نہیں ہے 910 ہجری سے پہلے، اور واقعہ کربلا 61 ہجری کو ہوا تھا، یعنی 850 سال بعد ملا کاشفی نے اپنی کتاب روضۃ الشہداء جو فارسی میں ہے اس میں لکھا ہے کہ جناب امیر قاسم کا عقد ہوا تھا، مولا حسن کی وصیت تھی، اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ عقد کر دیا تھا۔ اس کے بعد پھر علماء مقتل نے اور خطباء نے اس چیز کو پڑھا، اور پھر یہ پوری دنیا میں یہ چیز رائج ہوگی۔ پہلے بر صغیر میں تھی، علماء ہند نے کی، پھر اس کے بعد ایران میں اور دیگر ملکوں میں یہ چیز رائج ہو گئی۔ عقد تک تو بات اگر ہوتی تو اور بات تھی، اب کچھ مراسم ادا کیے جاتے ہیں، دلہا دلہن بنایا جاتا ہے، ولیمہ کیا جاتا ہے، شادی کے مراسم کیے جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ جو ہے وہ دلہے کے مراسم، دلہن کے مراسم، اور عجیب عجیب چیزیں، مہندی، پھر نوجوان مہندی لگا رہی ہوتی ہیں خواتین، لڑکے، اور وہ منت کے طور پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں کی جاتی ہیں۔ ایک دن منسوب ہے، بعض جگہوں پہ 8 محرم الحرام، بعض پہ 9 محرم الحرام، تو امیر قاسم کے ساتھ ایک دن منسوب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، منا سکتے ہیں، جس طرح کہ جناب علی اصغر کے ساتھ عرب میں 9 محرم الحرام منسوب ہے۔ اسی طرح اگر جناب عباس کے ساتھ 7 محرم الحرام منسوب ہے، تو مختلف علاقوں میں یہ مختلف ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اگر منسوب ہے دن اور اس دن مصیبت منائی گئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن شادی، مہندی اور یہ تقریبات، اس پہ اشکال ہے، اور یہ درست اس لیے نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عقد کو مان لیں، فقط عقد ہوا تھا تو عقد ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی، اور ان کی عمر بھی نہیں تھی۔ حضرت امیر قاسم کی عمر 11 سال، ایک روایت کے مطابق 13 سال تھی، اور اس عمر میں نہ شادی ہوتی ہے، نہ کربلا کا ایسا ماحول تھا جہاں شادی ہوئی تھی۔ سوگوار ماحول تھا، پانی نہیں تھا، بچے پیاسے تھے، جنگ سر پر مسلط تھی۔ اس کے علاوہ دشمن ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے تو ہم اس اعتراض کے اوپر اگر ہم پورے اتر رہے ہیں، اگر ہم شادی کے قائل ہوتے ہیں تو کوئی شادی نہیں ہے۔ محرم الحرام کے ایام میں نہ اہل بیت نے کی تھی شادی، نہ جناب علی اکبر کی ہوئی تھی، نہ جناب امیر قاسم کی، اور نہ ہم کرتے ہیں، نہ کسی کو اس کی شرعی طور پر، اخلاقی طور پر اجازت دیں گے۔ جو ضدی ہے، ڈیٹ ہے، کرتا ہے، وہ اس کا فعل ہے، اور ہم نے الحمدللہ دیکھا ہے کہ جو ایام عاشورہ میں شادی کرتے ہیں، نہ ان کے گھر بستے ہیں، نہ ان کی باراتیں بجتی ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ پھر آل محمد کے کچھ معجزات اور اثرات دیکھنے تو پڑیں گے جو ڈائریکٹ دشمنی پر اتر آتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی دیکھنے کو ملتا تھا کہ جو ڈائریکٹ دشمن ہوتے تھے ان کو بعض اوقات فوراً وہیں سزا بھی مل جاتی تھی۔ تو جناب امیر قاسم کی شادی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماحول نہیں تھا، دوسری بات یہ ہے کہ عمر نہیں تھی، تیسری بات یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق 2 بیٹیاں ہیں، ایک کے مطابق 3 بیٹیاں ہیں، ایک کے مطابق 4 بیٹیاں ہیں۔ اگر 2 بیٹیوں کا قول مانتے ہیں تو ایک ننھی شہزادی تھیں، جناب سکینہ یا جناب رقیہ ان کو کہا جاتا ہے، اور ایک شہزادی تھیں جناب صغرا جو مدینہ میں رہ گئی تھیں۔ اگر مدینہ میں بھی نہ مانے اور بی بی اگر ساتھ تھیں تو بی بی جناب حسن مثنیٰ کی زوجہ ہیں، ایک ننھی شہزادی ہے۔ اگر ہم 3 مانتے ہیں، 3 بیٹیاں تھیں تو 2 بہت چھوٹی تھیں بیٹیاں، ایک جناب سکینہ اور ایک جناب رقیہ، اس میں بھی اختلاف ہے۔ اور جناب سکینہ سے علماء مقتل نہیں مانتے جو شادی کے قائل ہیں کہ نہیں، جناب سکینہ سے نہیں ہوئی تھی، جناب فاطمہ صغرا اور بعض کہتے ہیں جناب فاطمہ کبریٰ سے ہوئی تھی۔ اگر جناب فاطمہ کبریٰ کا مانتے ہیں تو پھر تو وہ جناب حسن مثنیٰ کی زوجہ تھی۔ اگر جناب فاطمہ صغرا کا کہتے ہیں تو وہ مدینہ تھی، کربلا آئی ہی نہیں تھی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ عقد یہ شادی کربلا میں نہیں ہوئے تھے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم یعنی یہ ملا کاشفی نے ذکر کیا، اس کے بعد 2 سال بعد
علامہ تریحی نے اس چیز کو ذکر کیا، پھر یہ مقتل دربندی میں علامہ دربندی نے مقتل میں اس کو ذکر کیا، اس کے بعد شیخ حبیب اللہ کاشانی نے اس کو ذکر کیا، اور خطبہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ تو آج بھی خطبہ اور علماء کہتے ہیں کہ اگر فقط عقد کے ہم قائل ہو جائیں تو اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن نہ شادی ہے، نہ مہندی ہے، نہ یہ رسومات ہیں، اور یہ رسومات معذرت چاہتا ہوں، اور یہ رسومات توہین ہے اہل بیت کی، توہین ہے مصائب کی، کہ شادی اور مہندی اور یہ اتنی بڑی رسومات۔ ہاں اگر علماء کہتے ہیں آپ نے مہندی کہیں ایک کونے میں رکھ دی اس حسرت سے کہ ان شہزادوں کی مہندی ہونی تھی، شادی ہونی تھی، اور یہ پہلے شہید کر دیے گئے، تو یہ حسرت اور مصائب درست ہے، لیکن مہندی لگانا، مہندیاں اٹھا کے اس کو سجا کے بارات کی طرح نکالنا، دلہا دلہن نکالنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں مراجع عظام کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں۔ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں میرے نزدیک نہ عقد ثابت ہے نہ شادی، آیت اللہ خوئی نے اس کی نفی کر دی۔ آیت اللہ سستانی نے بھی اس کی نفی کر دی کہ ہمارے نزدیک نہ عقد ثابت ہے نہ شادی۔ اور اس کے علاوہ اغرابر کے کچھ فتاوی ہم نے دیکھے ہیں تو اس میں ہمیں نہیں ملا، اور پھر ہم نے سوالات کیے تو ان سے بھی یہی جواب ملا ان کے دفتروں سے کہ وہ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ نہ امیر قاسم کا عقد ہوا تھا نہ ان کی شادی۔ تو جو یہ تقریبات مناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہیں اہل بیت کی توہین تو نہیں کر رہے۔ ان چیزوں کو سوچنے کے بعد اگر آپ کوئی رسم کریں گے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ رسم ہماری درست ہے یا نہیں ہے۔ جناب امیر قاسم کی شادی اور عقد کے بارے میں یہی تفصیلات تھیں، کچھ حقائق تھے، کچھ فتاوی تھے، کچھ تاریخی پس منظر تھا جو ہم نے ڈسکس کر دیا۔ فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں، گالم گلوچ فلاں گندہ ہے، فلاں گندہ ہے، اس نے اس چیز کی نفی کر دی، اس نے اس چیز کی نفی کر دی، یہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک عقائد اور ارکان اسلام کی نفی نہیں ہو گئی۔ کچھ تاریخی اختلافات ہیں، جیسے کہ مولا کی 3 شہزادیاں ہیں، 2 ہیں یا 4، اختلاف چلا آ رہا ہے، کتنے بیٹے تھے، کون کون شہید ہوئے، مولا علی کے کتنے بیٹے تھے، یہ اختلاف ہم بتا چکے ہیں پہلے ہی چیپٹر میں، پہلے ہی لیکچر میں، تاریخ کے لیکچر میں، کہ اختلاف کیوں ہے۔ اس کو علم کے طور پہ لینا چاہیے، نہ کہ اس میں شدت اختیار کرنی چاہیے۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔